بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح فجر کی نماز ادا کی مسجد میں، تو مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد یہ بات شروع ہو گئی کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ہمارے دوست ہیں کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے فوت شدگان والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی کیا صورت ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے اور اس نے پیسے جمع کیے اور اب وہ اس مقام پر پہنچا کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے اس پر اپنی قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر خرم صاحب ہیں، خرم صاحب نے پیسے جمع کرنے شروع کیے اور خرم صاحب 30 35 40 50 ہزار روپے جمع کیے، تو اب سب سے پہلے خرم صاحب پر قربانی واجب ہوگی، تو خرم صاحب سب سے پہلے اپنی طرف سے قربانی ادا کریں گے۔ اب خرم صاحب نے اپنی طرف سے قربانی ادا کر دی اور خرم صاحب کے پاس پیسے موجود ہیں، تو اب اگر وہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس قربانی کا ثواب ان کے والدین، مرحوم والدین کو ملے گا۔ اور اسی طرح بہت سارے دوست کے جو اپنے والدین، جن کے والدین حیات ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کی طرف سے، جو کہ حیات ہے، ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور صبح یعنی جس بات کا تذکرہ میں نے شروع کیا کہ وہ صاحب، ان کا کہنا یہ تھا کہ قربانی فوت شدگان کی طرف سے نہیں ہوتی، ایسا کوئی ملتا نہیں ہے۔ حالانکہ مسلم شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے اور دیگر بہت ساری حدیث پاک کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، اور رد المختار کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی قربانی کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنا جانور ذبح کرتے تو اس پر جو تکبیر کہتے تھے وہ الفاظ کچھ یوں ہیں: اللہ کے نام پر جو سب سے بڑا ہے، اور میری امت کے ان غرباء، ان مساکین کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنی امت کے غرباء کو اپنی قربانی میں شامل رکھیں، یاد رکھیں، اور اس امت کے امراء، صاحب ثروت احباب کہ جو استطاعت اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے والدین مرحومین کی طرف سے قربانی نہ کریں یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہ کریں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر وسعت ہے، طاقت ہے، پیسے وغیرہ ہیں، تو ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔